بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 21ویں پارے کا آخری حصہ اور انشاءاللہ 22واں پارہ مکمل آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے گا. سورہ احزاب کل ہم نے بیان نہیں کیا تھا. سورہ احزاب میں ایک مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا اور اس مسئلے کو کہا جاتا ہے زہار کا مسئلہ. عمومی طور پر ازواجی رشتوں میں اس بات کی کمی پائی جاتی ہے کہ نکاح کرنے والوں کو نکاح کیوں کیا جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان رشتے کیا ہوتے ہیں، اس کا تقریباً 99% شادی کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان مسئلے کس طریقے کے پائے جاتے ہیں. اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیسے مسائل کو ہم لوگ وضع کر لیتے ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو کہا جاتا ہے زہار کا، اور ایسے ہی ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے متبنہ کا. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. پہلا مسئلہ زہار کا. زہار کیا ہے تھوڑا سا سمجھ لیں. عموماً لوگوں کو صرف خلا معلوم ہے یا طلاق معلوم ہے، لیکن زہار معلوم نہیں ہے. طلاق کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنی بیوی سے اکتا جاتا اور اس بیوی کو اپنی زندگی سے الگ کر دینا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تشبیہ دے دیتا تھا. اس کو کہتے ہیں تشبیہ. یعنی آج کے دن سے تو میرے لیے میرے ماں کی طرح ہے. یعنی ماں کی طرح کے معنی اب تو میرے لیے ماں کی حیثیت رکھ لی، لہذا اب میاں بیوی کا کوئی رشتہ تیرے میرے درمیان نہیں رہ سکتا، گویا میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں. طلاق کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو اسی لیے وہ لوگ زہار کیا کرتے تھے. تو زہار کے معاملے میں ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ہم اپنی بیویوں کو دوسروں سے تشبیہ دینے کی کوشش نہ کریں. بیوی اپنی جگہ بیوی ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو دوسرے سے تشبیہ دیتا ہے تو اس کا معاملہ زہار کی طرح ہوگا. لہذا اس طریقے سے کسی سے تشبیہ نہ دے. ایسے رشتے جو حرمت والے ہیں، جیسے تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو، تم میری خالہ کی طرح ہو، تم میری پھوپھی کی طرح ہو، اس طریقے کی تشبیہات نہیں دینا چاہیے. بیوی اپنی جگہ بیوی ہوتی ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ مطلق طور پر الگ ہوتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا، اس مسئلے کو کہا جاتا ہے متبنہ. متبنہ کے معنی کیا ہے؟ آسان معنی متبنہ کے یہ ہوتے ہیں پالکڑی اولاد. یعنی ہم کو اولاد نہیں تھی یا اولاد تھی، ہم نے کسی کی اولاد کو لے کر پال لیا اور اس کو اپنی اولاد بنا لیا، بیٹا یا بیٹی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لینے سے کیا وہ ہمارے بیٹا اور بیٹی ہو جاتے ہیں؟ یہ چیز ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہر زمانے میں یہ طریقہ تھا پالکڑی اولاد کا کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں، آپ کسی اولاد کو پال لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نام نہیں دے سکتے، آپ کی نسل کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. آپ پال لینے کی وجہ سے شریعت کے احکام ختم نہیں ہو جاتے. جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائیں گے تو ان پر شریعت کے وہی احکام منطبق ہوں گے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. جیسے ایک چھوٹا بچہ تھا، میں اس کو پال لیا اور پالنے کے بعد وہ بڑا ہو گیا. بڑا ہونے کے بعد اب اس کو میری بیوی سے گوشہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بچہ پتہ نہیں اس کا باپ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، وہ میری بیوی کے لیے اجنبی ہے. لیکن ہم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ آسان لے لیتے ہیں. کیسے؟ ارے بچپن سے پالے، اب کیا رشتہ بتا رہے ہم کو، اتنے سالوں سے رہ گئے ہم لوگ، اب یہ سب نہیں بھائی بہن کی طرح ہے. نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. فرض کر لیجئے مجھے بیٹیاں ہیں، میں نے کسی لڑکے کو پال لیا تو وہ میری بیٹیوں کا بھائی تصور نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ جان لیجئے، متبنہ بیٹا
اس کے اوپر آپ اپنی جائیداد کو بھی قربان نہیں کر سکتے جیسے حقیقی اولاد کو آپ جائیداد دیتے ہیں. لیکن جہالت کو کیا کہیں, آج ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک فیشن سمجھتے ہیں کہ گمنام تھا, ہم نے اس کو نام دے دیا. ایک بات یاد رکھیے, خون کی وجہ سے رشتے بہت سے حرام ہو جاتے ہیں, اور اگر کسی کو اپنی اولاد کی نسبت دیتے ہو یا کوئی کسی کو اپنے باپ کی نسبت دیتا ہے, یہ کبائر گناہ میں سے ایک گناہ ہے. مثال کے طور پر ان کا میرا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے, لیکن ان کو میں پال لیا. پالنے کے بعد ان کے والد کا نام مجھے نہیں معلوم, لیکن میں میرا نام ان کو دے رہا ہوں. یہ اسلام میں حرام ہے, نہیں دے سکتے. ہم کیا, ارے ہم نام دے رہے ہیں بھائی ہمارا, نہیں دینا ہے. کیوں؟ اس سے پوری نسل میں بگاڑ آئے گا, شرعی حقوق کی پامالی ہوگی, کل وراثت کے مسئلے سر پر کھڑے ہو جائیں گے. بعض نادان ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ متبنہ بنا لیتے ہیں, بنا لینے کے بعد اپنی اولاد کے ویسا ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے نام پہ گھر دلا دیا, ان کے نام پہ جائیداد دلا دیا, ان کو اپنا. نہیں, آپ پال لینے کی وجہ سے چاہے کوئی بھی ہو, آپ کے شرعی حقوق پامال نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے بصورت دیگر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ متبنہ بنانے کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا. اگر ہم بنا لیں گے تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, اس سے شریعت کے احکام کا مسئلہ نہیں ہوگا. دوسری بات, بہتر ہے کہ ہم کسی کی اولاد کو پالے بھی نہیں. اگر کوئی لاوارث اگر ایسا رہے تو اس کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو عبداللہ کہہ لیں آپ, اللہ کا بندہ. پتہ نہیں ہم کو اس کے والد کا نام کیا ہے, کئی بچے گم گئے, لیکن اس کے ساتھ دوریاں اختیار کر کے رکھیں گے. گوشے پردے کے احکام کو برابر جو ہے خیال میں رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا. اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنگ احزاب کہتے ہیں جنگ خندق کو. اچانک اہل کتاب مشرکین ایک منصوبہ بنا لیے کہ مدینے کو یکلخت حملہ کر کے ختم کر دیں گے, اور اس کے لیے 4000 مکہ کے مشرکین اور 6000 اہل کتاب جماعت بنا کر نکلے. جب اللہ کے نبی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودنا شروع کر دیا. اور یہ عرب میں جنگ کی ایک نئی حکمت عملی تھی. جب خندق کھودا تو 1000 صحابہ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے, 1000 صحابہ, اور ہر 10 صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی نے بنا دیا, اور ہر 10 صحابہ مل کر 40 گز لمبی خندق کھودتے تھے, اور ان لوگوں نے 1000 گز کی خندق کو کھود لیا, 30 فٹ چوڑی, 10 فٹ ڈیپتھ, اور لمبی خندق کو کھود دیا کہ تیز دوڑانے والا کوئی گھوڑ سوار اگر گھوڑا دوڑائے تو جمپ کر کے اس پار سے اس پار نہ آ سکے. اللہ کے نبی بھوکے رہے, صحابہ بھوکے رہے, فاقے کاٹتے رہے, کھانے کو کھانا نہیں تھا, لیکن مدینے کی حفاظت ضروری تھی. اسی لیے بڑی محنت کر کے مختصر سی مدت میں صحابہ کرام نے خندق کو کھود لیا. جب خندق کھد گئی, یہ 10,000 کا لشکر مدینے کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا. تب اللہ کے نبی 3000 صحابہ کو لے کر میدان میں نکل گئے. جب خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اور آپ کا وقت مغرب میں داخل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ اے اللہ ان مشرکین کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے. اس کے بعد لشکر آمنے سامنے ہوا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ سے یہ دعا کی, اللہم منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے, سریع الحساب جل حساب لینے والے, اہزم الاحزاب ان جماعتوں کو شکست دے, اللہم اہزمہم, اے اللہ بدترین شکر سے ان کو دوچار فرما, وزلزلہم, اے اللہ ان کے قدموں میں تو زلزلہ لا لے. اور ایک حدیث میں یہ دعا بیان کی گئی کہ اللہم منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے, سریع الحساب جل حساب لینے والے, اہزم الاحزاب تو احزاب کو شکست عطا فرما, اہزمہم وانصرنا علیہم,
اے اللہ ان لشکروں کو تو بدترین شکست عطا فرما اور ان لشکروں پر ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو کی نصرت اور مدد فرما. اللہ کے نبی نے دعا کی. اب اس دعا کے بعد نتیجہ اس جنگ کا الٹا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دیا. وہ اب ایک دوسرے میں لڑنا شروع ہو گئے. تیز ہوائیں چلنے لگی, خیمے اکھڑ گئے, ان کی سواریاں بھاگنے لگیں, ہانڈیاں الٹ گئیں, قدم ٹک نہیں سکے. وہ لوگ سب ساز و سامان چھوڑے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے بغیر کسی قتل و غارت گری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت کر لیا. اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قنوت نازلہ کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم منزل الکتاب مجرِ السحاب. یہ دعا اس کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں گے بعض لوگ اگر دعا پڑھنے میں بخالت کرتے ہیں تو میں ان کو ایک نتیجہ بتلانا چاہتا ہوں. الحمدللہ کئی دن سے تڑپتے دل کے ساتھ ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور ہم جیسے کئی مومنین دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا. اب مہاراشٹرا کی سیاست کی صورتحال بدل گئی. اب ایک ہی مذہب کے ماننے والے آپس میں لڑنا شروع کر دیے, ازاں کے خلاف آواز شروع کی اور اب آواز یہ پہنچ کر نتیجہ یہ نکالی کہ اب ہم جو ہیں ان کے غیر اللہ کا منتر جا کر چیف منسٹر کے گھر کے سامنے پڑھیں گے. اب دونوں گروپ آپس میں لڑ پڑے. یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان لشکروں میں دشمنی ڈال دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ پرسوں جہانگیر پوری میں مسجد گرا دی گئی, اس کے بعد راجستھان حکومت نے ایک 300 سال مندر کو گرا دیا. اب لو آپس میں جھگڑا پڑ گیا بولے کہ اس کا انتقام یہاں لیا گیا. ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے پاس اگر مسلمان سمجھنے کی کوشش کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک امہات المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو مانگو, ہمارے نبی سے کیا مانگنا ہے, ہر چیز عطا کر دی جاؤ گی. اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول عزیز ہے اور آخرت عزیز ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو, اللہ تعالیٰ تم کو بڑا اجر دینے والا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, یہ بات عورتوں کے لیے بڑی خصوصی بات ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اس چیز کا مطالبہ کرے جس کو مکمل کرنے کی شوہر استطاعت رکھتا ہے. اگر شوہر کی استطاعت سے زیادہ عورت اگر مطالبہ کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر مجبور ہوتا ہے, چوری کرے گا, خیانت کرے گا, سودی معاملات کرے گا, حرام سے پیسہ لے کر آئے گا کیونکہ آپ کی خواہشات پوری کرنا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ امہات المومنین آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے گزرانے کے لیے جو خرچے دے رہے ہیں وہ کم ہیں, لہذا ہم سب مل کر اللہ کے نبی سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے روزینے میں اضافہ کر دو. حالانکہ جائز مطالبہ تھا لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا. جب یہ آیت نازل فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو بلائے, عائشہ کو بلا کر بولے کہ اپنی زندگی کے مستقبل کا فیصلہ کر لو اور میں فیصلہ کرنے سے پہلے اور اللہ کا کوئی فیصلہ آنے سے پہلے بہتر ہے کہ تم اپنے والد سے مشورہ کر لو. بولے یا رسول اللہ کیا کا مشورہ, کیا کا مشورہ؟ بولے کہ وہی ابھی تم دنیا مانگے نا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور اللہ نے یہ آیت نازل کیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ دنیا گئی کہیں پر بھی ہم کو تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف دھمکی دے دی ہے یہاں پر کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہیے تو جو مانگنا ہے مانگو, عطا کر دیے جاؤ گے. اگر وہ سونے کے خزانے بھی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا, لیکن اس مطالعے کے بعد کیا وہ زندگی میں رہ سکتی تھی؟ نہیں رہ سکتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول عزیز ہے, یہ دنیا کا مطالبہ ہم کو نہیں چاہیے. اب پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا آپس میں. عائشہ بولے کہ میں نے بولی, حفصہ بولے میں نے بولی, میمونہ بولے کہ نہیں میں نے بولی, جوہریہ بولے. اللہ اکبر, آپس میں اختلاف کر لیے وہ لوگ. کیوں؟ آئے منصوبہ بنا کے. لیکن جب اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہا
تو آپس میں. اسی لیے اس سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوا, جو میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ شوہر کی جتنی استطاعت ہے عورت کو اتنا مطالبہ کرنا چاہیے, ورنہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرنے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے خطاب کیا اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی فحش کام کریں گے بنسبت دوسروں کے ڈبل عذاب تم لوگوں کو دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, کوئی بھی عورت اگر قناعت کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے, نیک اعمال کرتی ہے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن, تو ہم اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار رکھا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اسی لیے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی باتوں کے اندر تکلف اختیار مت کرو, ورنہ بیمار دل لوگ بدگمانی کر بیٹھیں گے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی عادتوں میں سے ان عادتوں کو اختیار مت کرو, نمازوں کو قائم کرو, زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. ان احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان کو پاک دامن بنانا چاہتا ہے. پھر فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہو اور اللہ کا ذکر کرتی رہو اور اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں یعنی نبی کی سنت کا مطالعہ کرتی رہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باریک قبر رکھنے والا ہے. یہ ایک طرف تو جو ہے ایک حکم خاص طور پر امہات المومنین کے لیے دیا گیا تھا, لیکن اس کا عام حکم ہمارے سامنے آ گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے سارے مومنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا. اب آئے ایک واقعہ بڑا آزمائشی یہاں پر بیان کیا گیا, وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی مومن مرد کے لیے اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لے تو اس فیصلے کو اپنے اوپر گرا سمجھیں, مشقت والا سمجھیں, یا اس کی نافرمانی کریں یا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانیں. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ کر دیا جائے گا. یہاں پر حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے حضرت زید, جن کو اللہ کے نبی نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا. اور لوگوں نے عربوں کے پاس یہ اصول تھا کہ متبنہ پالکڑے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا وہ درجہ دیا کرتے تھے, اسی لیے وہ لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے, زید بن محمد کہا کرتے تھے. اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سخت قانون نافذ فرمایا. ہوا کیا, حضرت زید بن حارثہ جب نکاح کے قابل ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کروا دیا. حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب متبنہ کی باری آئی اس رسم کو توڑنا تھا تو اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ زید سے کہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اور اب آپ زید کی چھوڑی ہوئی بیوی سے آپ نکاح کر لو. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی, کلیجہ منہ کو آ گیا. بولے کہ کل تک کیا بولیں گے لوگ کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے محمد. اللہ والے کہ نہیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تم کو کرنا ہی پڑے گا, تم کو کرنا ہی پڑے گا. اور اب زید نے اللہ کے حکم سے زینب کو چھوڑ دیا اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. لوگ بولنے لگے اے دیکھو محمد اپنی بہو سے نکاح کیا. نہیں, وہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ متبنہ بیٹا تم کہنے سے متبنہ نہیں ہوتا, اس کی بیوی بھی جو ہے تمہارے لیے حلال ہے. یہ رسم بتانے, یہ رسم توڑنے کے لیے کہ متبنہ کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کے نبی کے جتنے بھی نکاح تھے وہ کوئی نہ کوئی رسم توڑنے کے لیے یا کوئی نہ کوئی اصول اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نکاح کرنے کا حکم دیا. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ازواج مطہرات 11 تھیں اور وہ 11 بھی احکام کے تحت تھیں, کسی نہ کسی رسم ریت
اور کسی نہ کسی چیز کو توڑنے کے لیے صرف نبی کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا تھا. نبی کے علاوہ امتیوں میں سے کسی کو اتنے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. امتیوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ صرف 4 نکاح کریں, 4 سے بڑھ کر نکاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد آیت نمبر 53 اور 54 سے ہمارا گزر ہوا سورہ احزاب کی. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم بتلایا, اور وہ یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں. ہر گھر میں داخل ہونے کا ادب ہے. اب بے تکلفی کے عالم میں تم نبی کے گھر میں بے تکے پن سے داخل مت ہو جاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھروں کے آداب بتائے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو تم اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم نبی سے اجازت نہ لے لو, اور اگر تم کو کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کی آڑ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مانگ لو. اور جب اللہ کے نبی تم کو کھانا کھانے کی دعوت دیں تو آؤ, دعوت میں شریک ہو جاؤ اور فوراً چلے جاؤ. نبی کے ساتھ بے تکلف گفتگو ہرگز مت کرو, چونکہ نبی آرام کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے گراں گزر جائے گا. اور اس طریقے سے تم ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہرگز نہ بنو. اب ٹھیک ہے, اب تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے, نبی کا گھر بھی موجود نہیں ہے, پھر آیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلمانوں کے گھروں کا ادب بھی یہی ہے. مسلمانوں کے گھروں کا ادب بھی یہ ہے, آپ گھر کو آئیں, بیٹھ جائیں, گھر والوں کو کوئی ضرورت ہے اور گھر والے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ گپے شپے مارتے بیٹھیں, یہ گھر والوں کو تکلیف دینے کی بات ہے. دعوت میں آئیں, دعوت کھا چکے, فوراً اجازت لیں اور چلے جائیں. یہ نہیں چلو دعوت میں آئے بیٹھے رہو رات کو 2-3 بجے تک, گھر والوں کو تکلیف, وہ لوگ مجلس ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک اصولی حکم دیا, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. بیٹھ کر گپے شپے مت مارو, بیٹھ کر گپے شپے مت مارو. اور اس سے ایک نتیجہ ہم یہ بھی عرض کر سکتے ہیں, وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں ان کے احترام کو ملحوظ رکھنا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. سورہ احزاب ان صورتوں میں سے, ان اہم صورتوں میں سے ایک ہے جس کی ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکام بیان فرمائے ہیں. اس کا پڑھنا, اس کا مطالعہ کرنا ہم سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد آئیں, ایک نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے سورہ سبا, اور یہ مکی سورت ہے. اس سورت کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا, خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو دونوں جہاں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا, اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. معنی کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی غلطی ہے, ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی, تو غیر مسلموں کو اشتباہ ہو گیا کہ محمد تو مسلمانوں کے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہوتے. اسی لیے وہ لوگ کیا کرنے لگے, اللہ کے نبی پر شکوک اور شبہات کرنے لگے. بات تو ان کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی نبی ہیں, ہمارے بھی نبی ہیں, قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی ہیں. اللہ کے نبی ہندوؤں کے نبی ہیں, اللہ کے نبی سکھوں کے نبی ہیں, اللہ کے نبی جین والوں کے نبی ہیں, اللہ کے نبی یہودیوں کے لیے نبی ہیں, اللہ کے نبی نصرانیوں کے لیے نبی ہیں, اللہ کے نبی مسلمانوں کے نبی ہے. کیوں؟ جو لوگ نبی پر ایمان لائے وہ مسلمان ہو گئے. یہی فرق ہے, بس یہی فرق ہے. ورنہ اللہ کے نبی کی تعلیمات غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عیسائی آدمی تھا, اس نے غالباً نام اس کا سر W ہنٹر کچھ نام ایسے ہی تھا اس کا, تو اس نے ایک کتاب لکھی, انگریزی میں اس کا نام رکھا The 100, اور اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا دنیا کے 100 بڑے آدمی. 100 بڑے بڑے آدمیوں کا شمار اس نے کیا,
اور جب اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم محمد کا نام پہلے کیوں رکھے, تم تو عیسائی ہو. وہ کہنے لگا جب میں شخصیتوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی کامل نظر نہیں آیا, اسی لیے میں نے سب سے پہلے نام اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو اگر ہندو پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی حکمت ملے گی, اگر سکھ پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی سبق آموز چیز ملے گی, ان کی بھی رہنمائی ہوگی. اسی لیے قرآن صرف مسلمانوں کا کلام نہیں اور نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی دونوں جہانوں کے نبی ہیں. اللہ کے نبی ساری انسانیت کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ و بحمدی. کتنے ایسے کافر تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ایمان کی بنیاد پر نبی سے محبت کرتے تھے لیکن نبی سے نفرت کرتے تھے ایمان کی وجہ سے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی اچھائیاں بیان کیا کرتے تھے. ایسی خود ابو سفیان کا ایک طویل واقعہ ہے بخاری میں کہ ابو سفیان کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بولوں, خوب بولوں, لیکن میرا دل تسلیم نہیں کیا کہ میں اس آدمی کے خلاف بات کیسے کروں. حالانکہ زندگی بھر نبی سے جنگ کرتے رہے, نبی کی مخالفت کرتے رہے, لیکن ان کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قبول کرتا تھا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا ایک آیت پر سے, آیت نمبر 10 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ذلیل کرنے والی ذات یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے. من کان یرید العزہ, جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, فللہ العزت جمیعا, ساری عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا سوال ہے, تم ان کافروں کی چاپلوسی کرنے کے لیے ان کے تلوے کیوں چاٹ رہے ہو؟ صرف عزت حاصل کرنے کے لیے کہ میں صاحب کا قریبی بن جاؤں, سی ایم کا قریبی بن جاؤں, پی ایم کا قریبی بن جاؤں, لوگ میری عزت کریں. اگر تمہارے دلوں میں اسلام ہے تو سن لو, ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے, اور عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے. منافقین کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کفار کے سرداروں کے تلوے چاٹنے والا منافق ہے, کیونکہ وہ ان کے اشاروں پر ناچ کر امت مسلمہ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھو یہ چیز ہم کو عملی طور پر ہمارے ملک میں مل گئی. سماجوادی کے سردار اعظم خان صاحب زندگی بھر سماجوادی کی غلامی کرتے رہے, لیکن آج وہاں کی سیاست بدل گئی. نہیں, ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے. پھر کیوں گئے وہاں پر؟ گئے کیوں وہاں پر؟ عزت لے گئے کے لیے. مومن ہے تو عزت اللہ سے طلب کرو. قل اللہم مالک الملک, کہہ دو کہ وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. چھوٹی مثال قرآن میں دی گئی, سنت میں دی گئی ہے. بلال حبشی غلام, عربوں کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی کے پاس کتنی اہمیت تھی؟ مؤذن رسول بنے. فتح مکہ ہوا, کعبۃ اللہ پر چلو ہو کر اذان دے رہے ہیں. کافروں نے دیکھ کر کہا کیا شان ہے اس غلام کی, آج کس نے اس کی عزت کو بلند کر دیا ہے کہ کعبے پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ, اس کی عزت کو اللہ نے بلند کر دیا. اس دھتکارے ہوئے غلام کو اللہ نے مؤذن رسول بنا دیا. مسلمانوں کے لیے نماز کا وقت بلا کی اذان کو مقرر کر دیا. تو میرے بھائی, عزت دینے والی ذات کون؟ اللہ تعالیٰ کی. کسی کے تلوے مت چاٹو, کیونکہ ہر کوئی آپ کو ٹیشو پیپر بنا کر پھینکنا چاہتا ہے. استعمال کرو, صلاحیت لے لو, جوانی سے بڑھاپا اور اس کے بعد چھوڑ دو. آئی ٹی کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟
خوب تنخواہ دیتے. ہمارے نوجوان پورے آئی ٹی کمپنیز کے پیچھے بھاگتے رہتے, بڑی تنخواہ ہے, لاکھ روپے تنخواہ, مگر تنخواہ اسی لاکھ روپے دے رہا ہے آپ کو, آپ کی جوانی کو بڑھاپے سے قبل چوس کر پھینک رہا ہے وہ. کہ اگر آپ 25 سال کی عمر میں آئی ٹی کمپنی کو جوائن کر لیے, 40 سال میں آپ کی 80 سال کی صلاحیت کو نکال رہا ہے, ذہنی صلاحیت کو. بحران ہو جاتا ہے انسان. ایسی نہیں دیتی دنیا پیسے, اور یہ دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے. اس کے بعد دیکھیں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اس سورت کے ضمن میں کئی جو ہیں موضوع روایات بیان کی گئی ہیں, اور کچھ صحیح روایات بھی ہیں. ہم صحیح روایات کو لیں اور موضوع روایات کو ہم چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند مشرکین کی بابت یہ بات بیان فرمایا کہ یہ بات حقیقی طور پر واضح ہو گئی ہے کہ بعض مشرکوں پر یہ دعوت اثر کرنے والی نہیں ہوتی. بعض مشرکوں پر یہ دعوت اثر کرنے والی نہیں ہوتی. یہ بات ہم نے ثابت کر دیا. جیسے مفسرین کہتے ہیں ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شیبہ وغیرہ قیامت کے دن ان کی گلیوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی, وہ اپنی پیشانیوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے. ہم نے ان کے آگے پیچھے رکاوٹیں ڈال دی, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, اب انہیں دکھائی نہیں دیتا. آپ کو ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. وہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کفار کے قریب جاتے اور ان کو دعوت دیتے, اٹھتے بیٹھتے اور ان کے پاس جاتے, اٹھتے بیٹھتے ان کے پاس جاتے. ادھر ادبا کے پاس گئے, ادھر شیبہ کے پاس گئے, ادھر ادبا نے دھتکار دیا, ادھر شیبہ نے دھتکار دیا, ادھر ابو لہب نے دھتکار دیا. نبی کو بے چینی یہ تھی کم سے کم یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں, لیکن یہ لوگ ایمان آنے والے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمایا, کہا کہ نہیں, ہم ان کے گلوں میں جو ہے بیڑیاں ڈال لیں گے اور قیامت کے دن ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل واقعہ بیان فرمایا آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 27 تک, جنہیں اصحاب القریہ, ایک گاؤں والوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, جن کی طرف پے در پے 3 نبی نازل کیے گئے, اور اس گاؤں کا نام ان 3 نبیوں کے نام کے ساتھ تھا. ان کا کہیں, مگر اس کا کہیں سری جو ہے تذکرہ نہیں کیا گیا, مگر ان گاؤں والوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور نبیوں پر شک کیا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو. اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمایا. تو نبیوں نے کہا کہ دیکھو, ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہماری ذمہ داری تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے. قوم نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں, اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے. رسولوں نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, کیا تم کو میری یہ دعوت نحوست لگتی ہے؟ تو پھر سن لو, یہ نحوست تمہارے ہی ساتھ ہوگی. تم ایک باغی قوم ہو. گاؤں کے آخری حصے سے ایک ایمان چھپا ہوا آدمی بھاگ کر آیا اور گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ اے گاؤں والوں, تم لوگ ان رسولوں کی بات کو مان لو جو دعوت لے کر آئے ہیں, اور یہ اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں کہ اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی پیسہ تم سے نہیں مانگتے, کوئی پیسہ, کوئی اجر تم سے نہیں مانگتے. تم کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, اللہ کی گرفت سے آزاد کروانا چاہتے ہیں. یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد کا جو پارہ ہے وہ کل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.